آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کچھ اس کا ایک حصہ ہے حسن اخلاق احادیث کی روشنی میں۔ ہم دیکھیں کہ کچھ احادیث ہمیں دی گئی ہیں، 3 احادیث ہیں ہمارے سامنے، اور اس کو ہم دیکھیں گے ان احادیث میں کیسے حسن اخلاق کی بات کی گئی۔ سب سے پہلی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی حسن اخلاق اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اسے جانیں۔ اس حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ نیکی ہے، اور نیکی حسن اخلاق ہے، یعنی اخلاق کا اچھا ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، کیا کہ مجھے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، کیا خیال ہے؟ دل میں کبھی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ گناہ کرنے سے پہلے کچھ دل میں جب پیدا ہو تو اسے گناہ کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کر کے بھی نہیں کچھ پیدا ہوتا، کھٹکا گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں پیدا ہوتا، اور گناہ پہ گناہ لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے خالد بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک گناہ کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، کرتے ہی جا رہے ہیں، اور وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان کا نفس لوامہ نے کام کرنا چھوڑ دی ہے، ملامت کرنے والے نفس نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ غلطی بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایک پلاٹ پہ قبضہ کیا، دوسرے پہ کیا، تیسرے پہ کیا، کوئی پرواہ نہیں۔ جی ہاں جی عمران بھائی، جائیں بھائی جی، باقی توجہ ادھر رکھیں۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے دل میں کھٹکے۔ تو میں نے کہا جب کھٹکا بھی ختم ہو جائے پھر سمجھے کہ نفس لوامہ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کے دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے ان کی بدعمالی کی وجہ سے۔ اور کہیں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ان کو اپنی غلطی بھی غلطی، بولیں بھائی، غلطی بھی غلطی نہیں لگتی، غلطی بھی اپنا حق، اور وہ سمجھتے کہ ہم ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اسے جان لیں، یعنی لوگوں کو اطلاع ہونے کا ڈر ہو، لوگوں کو پتہ چلنے کا ڈر ہو۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم روزانہ گناہ کتنے کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں بھی گناہ کرتا ہوں، ہم سے بڑا حاجی کوئی نہیں، اور پولیس والے تو ویسے ہی بڑے معصوم ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سمجھا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا خیر، یہ الزام نہیں ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ شاید حقائق بھی ہمارے سامنے۔ پولیس مین ہونا جرم نہیں ہے، پولیس میں رہ کے جرم کرنا جرم ہے، چونکہ پولیس ہے جرم کو روکنے کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پولیس ریاست کا ایک ادارہ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قانون کی اپلائمنٹلی کرنا، امن کو قائم کرنا۔ اگر خود ہم لوگ ہی بد امنی پھیلانا شروع کریں تو کون امن کا رکھوالا ہوگا؟ ہم ہی قانون کو توڑنا شروع کریں تو قانون کا محافظ کون ہوگا؟ کیا خیال؟ ہم ہی اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے تو ملک کا رکھوالا کون ہوگا؟ اگر چوکیدار ہی نقصان پہنچانا شروع کرے تو پھر گھر کا کیا حال ہوگا؟ خیر، اس بات کو ہم دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنی ایسی باتیں اور کام کرتے ہیں جس کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ مثال کے طور پر پولیس کے محکمے میں، آپ کے محکمے میں اس دوران جو آپ ٹریننگ کرنے آئے ہیں، اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی لینا ایک بہت بڑا کام ہے۔ عام چھوٹی موٹی بات پہ چھٹی ملتی نہیں ہے۔ اب کیا ہے، چھٹیاں بھی تھوڑی ہیں، لینی بھی ہیں، اور ہے کوئی نہیں۔
शैतान एक चाल देन में डालता है कि तुम ऐसा करो, एहसान भाई समझा रही ना, ऐसे तो दे नहीं, फौतगी पे छुट्टी मिल जाती है, पता है ना, फौतगी पे छुट्टी मिल जाती। शैतान कहता है जो तुम्हारा दादा 10 साल पहले फौत हुआ था उसको दोबारा मार दो और तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, और जाकर अय्याशी करो, अपनी मौज मस्ती करो, जो तुम्हें चाहिए, जो काम करना है वो करो। वैसे छुट्टी मिलने वाली नहीं। लेकिन आपके कमरे में आपकी क्लास के, इसी क्लास के 2 आदमी रहते हैं, पता अतीक भाई रहते हैं, आबिद भाई रहते हैं, या कोई और, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या कोई और है, उनके साथ आपने बात शेयर कर ली। बात समझिएगा ब्रदर फयाज भाई, बात सुनिए, बकर का होना कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर सखर का भी होगा तो हमें काबिल कबूल है। क्या ख्याल है? ये बकरी है तो सखरी भी होगा तो हमें कबूल है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप यहाँ पर एक अपना टेबल लगवा लें, जो बार बार आप इसी के चक्कर में पड़ते हैं। चले खैर, फयाज भाई सुनिएगा जी, कहा कि गुनाह वो है जो तुम्हें एक तो खटका पैदा करे और तुम्हें डर हो कि लोगों को पता ना चल जाए। एहसान भाई मैंने आपकी बात शुरू की, आपके ذہن में बात आई कि मैं किसी पुराने मरे हुए को दोबारा मारकर एप्लीकेशन देकर छुट्टी ले सकता हूँ, लेकिन आपने अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर ली, सही है ना, भी शेयर की तो आपके दिल के अंदर एक खटके की आवाज़ ज़रूर आएगी, यार पता ना चल जाए। बल्कि जिनको पता चलेगा आप उनको रोकेंगे, यार नाम नहीं लेना, यार नाम किसी को बताना नहीं है, और आप डर रहे होते। और बाद औक़ात हमारी कंडीशन ये होती है कि हम बात करने से पहले दाएं बाएं देख रहे हैं, कोई मुझे सुन तो नहीं रहा, क्यों? ताकि इनको पता ना चले। और हम उसके कान में बात करते हैं, साथ वाले को पता, क्यों? डर है कि नहीं? अच्छा, हम नाके के ऊपर खड़े हैं और वहाँ पर आपकी ड्यूटी है लोगों को रोकना है, और रोका, वहाँ पर ذہن में ख्याल आया, वो कहता है यार डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, और गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अब जाओ थाने में, नहीं मुकमका शुरू। आप लेने से पहले वो कुछ देना चाह रहे हैं आपको, 100, 200, 500, 1000 जो भी, एक मरतबा आप दाएं बाएं ज़रूर देखेंगे। क्या ख्याल है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्यों देखेंगे? कोई देख तो नहीं रहा, क्या आपने बोला? कोई देख, ये डर है कि हमें कोई देख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें ये बता रही है, जब तुम्हें इस बात का खतरा पैदा हो जाए कि हमें कोई देख ना ले, लोगों को हमारी इस बात का, हमारे इस काम का पता ना चल जाए, वो क्या है? गुनाह है। और अब सोचिए हम कितने ऐसे गुनाह करते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। हम एक दिन में कितनी ऐसी बातें करते हैं जिसके दूसरों को पता लग जाने से डरते भी हैं, और कितनी ऐसे काम हैं जिनसे हम डरते हैं कि लोगों को हमारे काम की इत्तला ना हो जाए। ये डर हमारे दिल में जब आता है कि लोगों को पता ना चल जाए, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये गुनाह है। ये क्या है भाईजान? आज की हदीस से एक तो ये पता चला कि सबसे बड़ी नेकी हुस्न अखलाक है, और गुनाह वो है जिससे इंसान के दिल में खटका पैदा करे और इंसान डरे कि मेरी इस बात का, मेरे इस काम का, मेरे इस फेल का किसी दूसरे को खबर, इत्तला ना हो जाए। और ऐसी भाईजान बेशुमार बातें हैं और बेशुमार काम है मोहसिन जो हम रोज़ाना करते हैं, और हमें उसका इदराक भी नहीं है कि वो गुनाह कर रहे हैं, हमें गुनाह का एहसास भी नहीं है। असल मसला तो एहसास से गुनाह भी ख़त्म होता जा रहा है। जी, दूसरी हदीस है, आपने फरमाया कि मैं तो भेजा ही इसलिए गया हूँ कि अखलाक हसना की तकमील करूँ। मुझे भेजा इसलिए गया है कि मैं अच्छे अखलाक की तकमील करूँ, और आपने तकमील की कि नहीं? क्या ख्याल है? आपने कहा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। आपके अखलाक तो बहुत बुलंद थे। अल्लाह भी कहते हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको बहुत बड़े
اونچے درجے پر اخلاق کے اونچے درجے پر فائز کی ہے، بلند ترین اخلاق آپ کو دیے، اور آپ نے اپنے اخلاق مکمل کیے ہیں۔ یعنی اخلاق کا جو دائرہ کار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا۔ سمجھائی کہ نہیں؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج ہم آئیڈیل بناتے ہیں جی فلاں شخصیت بہت اچھی ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اچھی ہے؟ بولے بھائی نہیں نا، تو پھر ہمیں آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو اللہ نے کہا ہے۔ لیکن آج ہم کبھی کس کو بنا لیتے ہیں، کبھی کس کو بنا لیتے ہیں، فلاں کہتے ہیں فلاں میرا ہیرو ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو سب سے زیادہ مکمل ترین شخصیت اگر ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام درجے اور تمام لیول کو مکمل کروں، اور آپ نے مکمل کیا ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی اچھی شخصیت اور ہو نہیں سکتی۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بات اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ترین شخصیت ہے، اگر عظیم ترین ہستی اور کوئی ذات ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، اور ہزاروں مائیں اور ہزاروں باپ جن پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ اور اس بات کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اگر ہم آئیڈیل بنائیں تو کن کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلاں کو بنا لیں، فلاں کو بنا لیں، فلاں کو بنا لیں، کیوں بنائیں؟ فلاں لیڈر کو بنا لیں، فلاں نے ایسا کیا وہ میرا آئیڈیل ہے، کیوں بھائی؟ کلمہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں، اور آئیڈیل کسی اور کو بنائیں، یہ ہمیں زیب دیتا نہیں دیتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات مکمل نہیں۔ آپ کی امت میں کوئی ذات مکمل نہیں ہے، آپ مکمل ذات ہیں، اور آپ کی ذات کی اور آپ کی بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور آپ کو بھیجا اس لیے۔ اور تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان یعنی نامہ اعمال میں کوئی چیز بھی حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ یعنی جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خواہی، بھلائی، سلام، یہ ایرا وغیرہ، سب جتنے نیکی کے کام ہیں وہ سارے کے سارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور نیکیوں کے پلڑے میں اخلاق کو بھی ڈالا جائے گا، اچھے اخلاق، حسن اخلاق، اس کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں ایک گتھلی میں ڈال لیں، ایک مجسمے کی شکل دے کر اس کو بھی ڈالا جائے گا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کا وزن بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، قربانی کا بھی ہے، سب کا ہے، لیکن جو نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق کا وزن ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہر نیکی کا وزن ہے، ہر نیکی کا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تبھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا نا۔ کیا خیال ہے؟ اگر ایک ذرہ برابر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی، اور ایک ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی مل جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اور انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے نامہ اعمال نے نہ کوئی میری بڑی نیکی چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، اور نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، ہر چیز اس کے اندر درج ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوراخ سے جب روشنی آتی ہے اور اس کے اندر سے جو چھوٹے چھوٹے ذرات جن کو پکڑنے سے وہ پکڑے بھی نہیں جا سکتے ان کو ذرہ کہتے ہیں، جن کا وزن بھی نہیں، پکڑے بھی نہیں جا سکتے، اگر اتنی بھی کوئی نیکی ہوگی انسان اس دن وہ بھی پالے گا، اور اتنی بھی برائی ہوگی تو انسان اس دن وہ بھی پالے گا۔ تو فرمایا کہ سب کا وزن تو ہوگا، لیکن سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ حسن اخلاق۔ نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، قربانی سے، حج سے۔ آج نماز پڑھنے والا بد اخلاق ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، اصل نیکی تو چھوڑ رہا ہے۔ آج قربانی کرنے والا بد اخلاق ہے اور بھول گیا کہ اصل نیکی تو یہ ہے۔
اصل وزنی کام تو یہ تھا جو میں نے کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ شاید وہ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں کہ اخلاق بھی کچھ ہے. توحید کے نام پر اخلاق سب قربان، سنت کے نام پہ اخلاق سب قربان. نماز کے نام پر بد اخلاقی آ جاتی ہے، میں نمازی نہیں، اخلاق بھی تو دیکھا جائے گا. کیا خیال ہے؟ آپ سے یہ کہا گیا تھا، 2 عورتوں کا قصہ بیان کیا. ایک عورت وہ جو پوری سوری نمازیں پڑھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، بس فرائض کو پورا کرتی ہے، اور لیکن اس کا محلہ اس پہ بہت خوش ہے، اس کا ہمسائے اس کے اوپر بہت خوش ہے، اس کے دوسرے جو ہیں وہ ان پر بہت خوش ہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. لیکن اس کے بدے مقابل ایک وہ ہے جو بہت عبادت گزار لیکن ہے بڑی بد اخلاق. اس کا اخلاق اچھا، کردار بیہیویئر اچھا، لوگوں سے اس کا معاملہ اچھا نہیں، ہمسایوں سے اچھا نہیں. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ ناکام یہ کامیاب. صرف نماز نہیں، جو اس سے بڑی نیکی ہے اس کو ہم بھول گئے. اخلاق والی بے ہماری ایک مسکراہٹ سے کیا ہو جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خندہ پیشانی سے اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ بالکل الٹا ہے. ہم الٹا ہے نا. معاشرے کا کیا گناہ ہے؟ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا گناہ ہے. انہوں نے اخلاق کو چھوڑ دی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، مراد حدیث قدسی ہے، اور اسی پر یہ ہمارا حدیث کا پورشن مکمل ہوگا. فرمایا، میں نے انسان کو اپنے علم و قدرت سے پیدا کیا، تو جس میں سے میں نے بھلائی کا ارادہ کیا تو میں نے اسے اچھے اخلاق دے دی، اور جس میں برائی کا ارادہ کیا اس کو بد اخلاقی دے دی. اب کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علم میں سب کچھ، یہ میں آپ کو بات ایک دن تقدیر والی بتا چکا ہوں. اللہ کے علم میں تھا، جس کے ساتھ اللہ نے سمجھا کہ یہ بھلائی کی طرف جائے گا اللہ نے اس کو اچھا اخلاق دے دی، اور جس کو سمجھا کہ یہ برائی کی طرف جائے گا اللہ نے اس کو بد اخلاقی دے دی. اسے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے اچھے اخلاق کا ملنا اللہ کی رحمت ہے، اور برے اخلاق کا ملنا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. تو بھائی جان، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب تو ماشاءاللہ یہاں پر ٹریننگ کے دوران تو آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہاں سے نکلیں اور فیلڈ میں جب جائیں گے تو تب پتہ چلے گا اخلاق کیسے واپس پلٹ کے آتے ہیں. جتنے اچھے اب ہیں اتنے اچھے بعد میں بھی رہیں. کیا خیال ہے؟ سمجھائے گی کہ نہیں؟ جب آپ ایک افسر بن کر اپنی سیٹ پر جائیں گے وہاں پر پتہ چلے گا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. وہاں پر زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر تو آپ بد اخلاقی کر بھی لیں تو کیا کریں گے؟ مجبور ہے، ٹریننگ کرنے آئے. یہاں بھی ادارے کے اصول و ضوابط کو پورا کرنا آپ کے لیے لازم ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن مزہ تو تب ہے جہاں پر آپ فری ہینڈ ہیں، آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کی پشت پہ قانون کھڑا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر شیر کی کھال ہے. کیا خیال ہے؟ آپ اپنے تھانے کے ہیڈ ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، اور آپ جو چاہیں کریں، لیکن آپ وہاں بھی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں تب بات ہے. چھوٹا بندہ تو بڑے سے بات کرے گا تو اخلاق ہوگا ہی. آپ کسی ایس پی ڈی آئی جی سے بات کریں گے تو اخلاق کے ساتھ ہی بات کریں گے. مزہ تب ہے جب آپ کسی کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل کو بلائیں تو وہ بھی تمیز سے بلائیں، وہ بھی اخلاق سے بلائیں، اس سے بات کریں. عام اپنے سپاہی سے بات کریں تو وہ بھی اخلاق سے کریں، تب پتہ چلتا ہے کہ اخلاق ہے کہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ ایس پی سے بات کرتے ہوئے تو ہم نے اخلاق کے دائرے میں آنا ہی آنا ہے. وہ تو ہم نے بات کرنی ہے. ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ بات کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تمیز سے بات کریں گے. کمانڈنٹ صاحب سے بات کریں تو تمیز سے. اپنے سے بڑے آفیسر سے بات کریں تمیز سے. مزہ تب ہے آپ اپنے کانسٹیبل سے بات کر رہے ہیں، عام سپاہی سے بات کر رہے ہیں، لیکن تب بھی آپ کے اندر وہی ادب ہو، وہی حیا ہو، وہی اخلاق ہو، وہی انداز ہو، وہی نرمی ہو جو ایک بڑے سے بات کرتے ہو. یہ ہے اصل اخلاق بھائی جان. لیکن یہ فیلڈ میں جا کر پتہ چلتا ہے، کلاس میں بیٹھ کر اس کا پتہ نہیں چلتا. جی آگے بڑھیں.